بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن رحمت للعالمین ورکشاپ کا یہ 16واں پروگرام ہے اور مسلسل ساتھیوں کی جانب سے حوصلہ افزائیاں ہو رہی ہیں اور انہی کے طفیل میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ ورکشاپ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے اور مزید ترقی کی سیڑھیاں طے کر رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بہت ہی اہم عنوان سے گفتگو ہوگی اور ہمارے اس ورکشاپ کے روح رواں ماہنامہ ندائے قاسم کے ایڈیٹر جناب حضرت مولانا مفتی خالد انور پورنوی مظاہری صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا، تو اس سے پہلے کہ ہم ان کو بلائیں، مجلس کے باضابطہ آغاز کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سے مجلس کو خوشگوار بنانے کے لیے اور کلام پاک کے برکات حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد آفاق کو۔ وہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے مجلس کا باضابطہ آغاز کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، قرآن مقدس کی بابرکت تلاوت کے ذریعے ہمارے اس آن لائن پروگرام کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے اور اب بلا تاخیر میں آج کے خطیب
جناب مولانا مفتی خالد انور صاحب مظاہری کو سے درخواست کروں گا کہ ایک اہم عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو رکھیں۔ آج کے گفتگو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین بھی ہے اور خاتم النبیین بھی۔ اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی اللہ والے آئے، جتنے بھی فلاسفہ آئے، تمام نے اخلاقیات کی دعوت دی اور اپنے اپنے انداز میں انسانی اخلاقیات کو بیان کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات بابرکت تھی جنہوں نے آ کر کے اخلاقیات کی عمارت کو کامل و مکمل بنا دیا، اور جو رہی سہی کمیاں تھیں ان تمام کو پورا فرما دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے بارے میں فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ جو اعلیٰ اخلاق ہیں، جو عمدہ اخلاق ہیں، جو اخلاق حسنہ ہیں، میں ان کی تکمیل کروں۔ تو آئیے مفتی خالد انور مظاہری صاحب کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو غور سے سماعت فرمائیے اور اپنے ساتھیوں تک، دوستوں تک ہمارے اس پروگرام کے لنک کو پہنچائیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعارف سے تمام لوگ محظوظ ہو سکیں اور صحیح طریقے سے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کا موقع مل سکے۔ تو آئیے ہم اپنے مہمان سے روبرو ہوتے ہیں۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرات محترم، سامعین کرام، ناظرین، آن لائن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ورکشاپ کے ذیل میں آج کا عنوان ہے نبی کریم سرکار دو جہاں، تاجدار بطحا، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ۔ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، ہم سب کے خالق، مالک، پروردگار و پالنہار کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، یعنی بہترین اخلاق، اچھے اخلاق، بہترین کیریکٹر، اچھے کردار کی گواہی گھر والے دیتے، والدین دیں، سماج و معاشرہ دیں، گھر کے باہر کے لوگ دیں، لیکن نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق و کیریکٹر کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دے رہے ہیں۔
ہم سب کے خالق، مالک، پروردگار و پالنہار دے رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالی دیں، اب کسی اور گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اعلان کر دیا تو کر دیا کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، کہ آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، یا ام المؤمنین انبئنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مجھے بتائیے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ قالت الست تقرأ القرآن، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا قلت بلا، یقیناً پڑھتے ہیں۔ پھر آگے حضرت عائشہ کہتی ہے فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں۔ مطلب ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہو اور قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اور قرآن کیا گواہی دے رہا ہے؟ قرآن یہ گواہی دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اخلاق کے سب سے بلند مقام پر آپ فائز ہیں، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ اسی طرح سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، جب باہر کی دنیا میں جاتا ہے تو زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، جب وہ باہر کی دنیا میں جاتا ہے تو ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر کی لوگ گواہی دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باہر کے لوگوں سے ان کے معاملات کم ہوتے ہیں، لوگ ابھی پہچانتے نہیں، ظاہری شکل و شباہت کو دیکھا تو زندہ باد کا نعرہ لگا دیتا ہے کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ لیکن جب وہی آدمی اپنے گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتا ہے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی بہن سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، ساتھ رہتا ہے، تو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق تو انتہائی گھٹیا درجے کے ہیں۔ مگر نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخص بھی سب سے زیادہ قریب ہوا، اس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گواہی دی، آپ کے کیریکٹر اور آپ کے کردار کو لوگوں کے سامنے میں بیان کیا۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، فحش گوئی کو پسند نہیں کرتے تھے، بازاروں کے چکر نہیں لگاتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے، ولیکن یعفو ویصفح، لیکن معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ جو آپ کی بیوی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوسری جگہ کہتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی ولا امرأة ولا خادمہ الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو، اللہ یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں گئے ہو تو وہاں کی بات دوسری۔ یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، کسی عورت کو نہیں مارا، کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ کون گواہی دے رہی ہے؟ آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیوی جو شوہر کے سب سے زیادہ قریب رہتی ہے وہ گواہی دے رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اور آپ کے بلند اخلاق کی تعریف کر رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کو دیکھ لیجئے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ایک خادم اپنے آقا کے ساتھ رہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، تمام انسانوں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کی خدمات پر مامور تھے، خادم خاص تھے، وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ تمام انسانوں میں سب سے اچھے اخلاق والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو تھا کہ میں کام کروں گا، لیکن ہم نے ظاہری طور پر یہ کہہ دیا انی لا اذهب، میں جاؤں گا نہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہی کے ساتھ یہ کھیل میں مشغول ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے آگے، ظاہر ہے کوئی ضروری کام ہوگا، وقت پر نہیں پہنچے ہوں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے آپ ہنس رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا انیس، اے انیس، میں نے جو کہا تھا کیا تم چلے گئے وہاں؟ فوراً کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب میں جا رہا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس، مار سکتے تھے، پیٹ سکتے تھے، ڈانٹ سکتے تھے، تنبیہ کر سکتے تھے، مگر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط، ہم نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مگر کبھی آپ نے اف تک مجھے نہیں کہا۔ یہ کتنی بڑی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اف کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ چہرے پر ناگواری کا اظہار تک بھی نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخص جتنا قریب آیا وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا، وہ آپ کا سے محبت کرنے والا بن گیا۔ اسی طرح سے ایک دوسرے موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن نہ آپ نے گالی دی، نہ آپ نے مارا، نہ آپ نے ڈانٹا، نہ کبھی آپ نے اپنا تیور چڑھائی۔ یہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، گالی تک نہیں دیا۔ آج حالت دیکھ لیجئے، اگر کوئی نوکر ہوتا ہے، آج غلام کا تصور تو نہیں لیکن نوکر، کام کرنے والے ملازم، ملازمین کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ گالی دینا، ڈانٹنا، یہ تو عام بات ہے، اس کو لوگ برائی ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اے مسلمانوں، ذرا غور کیجئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے آقا کے بارے میں، جن کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ کیا گواہی دے رہے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی نہیں دی، کبھی مارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، اور نہ کبھی اپنے تیور چڑھائی، غصے کا اظہار کیا، ناگواری کا اظہار کیا، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ یہ سبق ہے، یہ رہنمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملازمین، کام کرنے والے نوکر چاکر کچھ دن رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دوسری جگہوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں، ہمارا کردار اچھا نہیں، کیریکٹر اچھا نہیں، ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ ہم اپنے نبی کا نام تو لیتے ہیں، لیکن نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمانہ پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تجارت اور دوسرے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے۔ ایک شخص قرض لینے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اونٹ لیا تھا قرض میں، کسی کام کے لیے، جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہوں گے، آ گیا۔ اب جب وہ لینے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس طرح کرنے لگا کہ دوسرے صحابہ کرام ان کی طرف گھورنے لگے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی طرح کا کوئی معاملہ کوئی کرتا تو صحابہ کرام کیسے برداشت کرتے تھے؟ سوال نہیں تھا کہ صحابہ کرام برداشت کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، صاحب حق کو بات کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ ان کا حق ہم سے متعلق ہے، اس لیے ان کو کہنے کا حق حاصل ہے، ان کی بات ہمیں سننے دو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک اشارے کی دیر تھی، کیونکہ آپ کے ساتھ جانثار صحابہ تھے، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اپنے آپ کو آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو سمندر میں چھلانگ لگا دیتے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو، اس لیے کہ صاحب حق کو بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو ہے اس کو واپس کرنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس اس سے بہتر اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطوہ، ان کو دے دو۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو اونٹ تھا وہ زیادہ اچھا تھا ان کے مقابل جو ان سے لیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دے دو۔ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو واجبات کی ادائیگی میں اچھے ہوں، یعنی جو تمہارے ذمے میں ہے ان کو ادا کرنے میں اچھے ہوں، وہ شخص سب سے اچھا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے تعلیم یہ دی کہ بھائی اگر ایک چیز کو ادا کرنے میں جو آپ کے ذمے میں ہے، اگر بہتر انداز میں اور اچھے انداز میں اگر آپ نے ادا کر دیا، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملتے مسکرا کر کے ملتے، چہرے میں تبسم ہوتا، چہرے میں مسکراہٹ ہوتی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت چہرے میں 12 بج رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے لیکن آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے۔ مسکرا کر ملنا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ایک یہودی کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے آپ اس کے گھر پر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہ بچہ بیمار ہے، آپ اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اس یہودی بچہ کا جو باپ تھا
وہ بہت متاثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس نے کہا اپنے بیٹا سے اطع یا ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو مان لو۔ اس بچے نے مان لیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ مگر اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو یہودی ہے، جو مسلمان نہیں ہے۔ یہ سبق ہمیں دیا گیا ہے، یہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ کے متعلقین، آپ کے پڑوس میں رہنے والے، آپ کے قرب جوار میں رہنے والے، آپ کے جاننے والے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت، ان کی مزاج پرسی کرنی ہے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، سرکار دو جہاں، تاج دار بطحا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت معاویہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز میں ایک شخص کو چھینک آ گیا، اور اسی نماز میں ہم نے کہہ دیا یرحمک اللہ۔ اب یرحمک اللہ کہنا تھا کہ جو دوسرے صحابہ کرام تھے وہ گھورنے لگے، اپنے ران پر ہاتھ کو مارنے لگے۔ نماز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد ظاہر ہے میرے اندر ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا کہیں گے، لیکن وہ شروع دور ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں معاویہ کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ ہمیں یہ کہا ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، کہ یہ نماز ہے، اس نماز میں کوئی بات نہیں کر سکتے، اس نماز میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہاں تسبیح، تکبیر، قرآن کی قرات ہم کر سکتے ہیں، کوئی الگ سے کلام کچھ اگر بولنا چاہیں تو اس نماز میں نہیں بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہے کہ اس سے یہ واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک اور وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ پیشاب کر رہا مسجد میں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا کہ رک جاؤ۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو پھر پانی منگایا اور پھر پانی کو آپ نے بہا دیا۔ اس کے بعد پانی کو بہانے کے بعد پھر لوگوں سے یہ کہا کہ سنو، تم لوگ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں۔ یہ اس طرح سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ اسی طرح سے گھریلو زندگی میں، کھانے پینے میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے ایسا کبھی نمک تیز ہو جائے، کبھی مرچ تیز ہو جائے، اب سبزی اچھی نہیں لگ رہی ہے، اب اپنے گھر والے کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیا۔ بہت سے جاہل لوگ تو ایسے ہیں، جاہل کیا بہت سے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں کہ مارنا ہی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ، کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے پر عیب نہیں لگایا۔ خواہش ہوتی کھا لیتے، خواہش نہیں ہے چھوڑ دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کھانے میں نمک تیز، مرچ تیز یا طبیعت کے موافق نہیں ہے تو یہ نہیں کہ کھانے میں عیب لگا دیا، تم نے آج کھانا اچھا نہیں بنایا، گھر میں طوفان کھڑا کر دیا، لڑائی جھگڑا سب کچھ شروع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے تک میں عیب نہیں لگایا،
डांट डपट तो बहुत दूर की बात है। ये हमें सिखलाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। इसी तरह से हजरत बरीरा रदी अल्लाह अन्हा कहती है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि अन्नहा जारियतुन हदीसतु सिन तनामु, कहते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कम उम्र लड़की है, अपने घर वालों के लिए आटा गूंथती है और वो सो जाती है और इतने में बकरी आती है और आटे को खा जाती है। जाहिर है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब आई तो इन चीजों का बहुत ज्यादा तजर्बा नहीं था। और आज भी अब एक बिल्कुल नौउम्र लड़की है जो घर में आ रही है, उनको बहुत सारी चीजों का तजर्बा नहीं है। रोटी शुरू में बनाती है, बनाना नहीं आता, सब्जी पकाती है मगर उस तरह से पकाना नहीं आता, तजर्बात नहीं है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें बर्दाश्त करना चाहिए, बल्कि हमें अच्छे अखलाक का मुजाहरा करके अगर हम जानते हैं तो उनको सिखाना चाहिए कि ये इस तरह बनता है, मगर ये नहीं कि शुरू में ही हमने उन पर मारधार शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतअन ऐसा नहीं किया। इसीलिए नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में यह ऐलान किया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मकारिम अखलाक की तकमील के लिए मैं भेजा गया हूं। यानी एक तो अखलाक हसना है, मगर अखलाक हसना कामिल तौर पर जो मुमकिन था उसकी तकमील और उसको मुकम्मल करने के लिए मैं भेजा गया हूं। नाज़रीन, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा और अखलाक हसना, जाहिर है ये भी एक लंबा और तवील उन्वान है। हमें यह चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर मुताला करें, समाजी एतबार से, मुआशरती एतबार से, अपने लोगों के साथ, दीगर लोगों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, भाई बहन के साथ, बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़े नौजवानों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक थे, हम उनका मुताला करें और इन छोटी छोटी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, इस पैगाम को पहुंचाएं। बल्कि अपने अमल के जरिए से भी, अपने किरदार के जरिए से भी हम साबित करें कि वाकई हम नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग हैं। अब ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी कहीं किसी से गलती हुई और हम उसी पर बरस पड़े, ऐसा नहीं है कि कहीं थोड़ी सी कोताही नजर आई और उनकी सारी बुराइयों को हमने उछालना शुरू कर दिया। नहीं, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बरखिलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे और नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद और करीमाना अखलाक में से भी अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जिंदगी को उसी मिशन पर ढालने की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशा अल्लाह, बहुत ही मुख्तसर वक्त में जामे बातें हो गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात को बयान किया गया। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पूरी दुनियाए इंसानियत के लिए उसवा है, नमूना है। आज इस्लाम से जो लोग भी बरगश्ता हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि मुसलमान वो नहीं पेश कर रहे हैं जिसको पेश करने के लिए इन्हें भेजा गया था। उखरिजत लिन्नास की जिम्मेदारी से दी गई थी, ये इंसानियत को रसानी के लिए भेजे गए,
یہ نفع رسانی کا جو کام تھا اس امت کے ذمے، اس کو یہ امت انجام نہیں دے رہی ہے۔ ورنہ اسلام کی جو تاریخ ہے، کوئی اندھا بھی اگر اس کا مطالعہ کرے گا تو وہ کہے گا کہ ایک زمانہ تھا جب اسلام کا سنہرا دور تھا اور لوگ جوق در جوق اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ آج اسلام دشمن طاقتیں اور پروپیگنڈا پھیلانے والے لوگ یہ بات بارہا کہتے رہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک پہ پھیلایا گیا۔ تو ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ یقیناً اسلام تلوار کی نوک پہ ہی پھیلا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اندھے لوگ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ تلوار کون سی تلوار تھی۔ وہ تلوار در حقیقت اخلاق کی تلوار تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا، اور آج کی جو امت مسلمہ ہے، جو مسلمان قوم ہے، انہوں نے اپنے اخلاقی حالت کو اتنا نیچے گرا لیا ہے کہ ان کی اخلاقیات کی بنیاد پر لوگ اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا ہے۔ تو اس اسٹیج کے ذریعے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ ہیں، اولاً تو اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق حسنہ سے پوری قوم کو، برادران وطن کو، ہر دین دھرم مسلک کے ماننے والوں کو ان سے متعارف کروائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف ہی کرانا اس وقت کی امت مسلمہ کے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو الحمدللہ بہت ہی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوئیں، اور آپ حضرات نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور امید ہے کہ مزید دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو ہم اس سلسلہ کو اسی طریقے سے دراز کرتے رہیں گے۔ تو اس شعر کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔